دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ریئلٹی آف اسلام کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی، گھنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا، جو ہی دشمن ایمان نے اپنی خون آشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خون خار درندے کی طرح کوٹڑی کی طرف لپکا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی، جفاکار نے اتنے زور کا اسے جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے، خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے، پچھاڑے کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر ٹپکنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر آہ و فریاد کرنے لگے، لیکن سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک صفت بی بی پھر اٹھی اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے؟ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہے۔ تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول جیسا چہرہ لہولہان کر دیا ہے، رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو نے اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا۔ رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں، اور تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا؟ پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی ان کے نازنین شہزادوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ تیرے بازوؤں میں بڑا دم ہے، تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا، دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شہزوری دکھلاتا ہے؟ اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا، اپنی جان پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بدبخت نے ایک بار پھر ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کی تیاغ ستم سے گھائل ہو گئی۔ اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم کے یتیم قیدی اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چہروں پہ بے بسی کی حسرت برس رہی تھی، دم بدم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کے بچھڑی ہوئی ماں کی آغوش شفقت و پیار کا گہوارہ، مدینے کا دارالامان اور حجرہ عائشہ میں گیتی کی آخری پناہ گاہ یاد آ رہی تھی۔ کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھما ہوا طوفان ابل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جان عزیز صبر کرو، ہمت سے کام لو، اب گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، انہیں بے تابیوں کے ہیجان سے رائگاں مت کرو۔ وہ دیکھو دریائے فرات کی سطح پر چشمہ کوثر کی سفید موجیں ہمیں سر اٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ اب اس جہان فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو،
چند ہی قدم کے بعد عالم جاوید کی سرحد شروع ہو رہی ہے۔ بس 2 گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا، سانپ کے بچوں، دیکھ لو اپنا مقتل، یہی تمہارا سر قلم کر کے سارے جہان کے لیے ایک عبرتناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بچوں کا خون سوکھ گیا۔ کنارے پر پہنچ کر شقی ازلی نے انہیں خچر سے اتارا، مشقیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔ اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پہ منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے۔ جو ہی بھویں تانے تیور چڑھائے، قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی۔ اتنے میں ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکر وفا بیوی بھی آ پہنچی تھی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک عاجز و درماندہ کی طرح خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو۔ رحم و غم گساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو، بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ ساری منت و سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بیوی پر چلایا۔ وہ پیکر ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدارا پہلے مجھے ذبح کرو، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا کے لیے پہلے میرا سر قلم کرو۔ اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شہنشاہ کونین کلیجہ تھامے ہوئے مشیت کی ادا پر صابر و شاکر تھے۔ سیدہ کی روح مچل مچل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالم گیتی کو تہ و بالا کر دے، لیکن قدم قدم پر سرکار کی پرنم آنکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔ حیدر خیبر شکن اپنی تیغ ذوالفقار لیے ہوئے سرکار کی جنبش لب کے منتظر تھے کہ آنے واحد میں جفا شعاروں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ روح الامین بالوں پر گرائے دم بخود تھے۔ رضوان کوثر و تسنیم کا ساغر لیے انتظار میں تھا۔ عالم برزخ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ملکوت اعلیٰ پر سکتہ تاری تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی، ستارہ ٹوٹا اور فضا میں 2 ننھی چیخیں بلند ہوئی۔ مرکز عالم ہل گیا، چشم فلک جھپک گئی، ہوائیں رک گئیں، دہاڑے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شک ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبی جا رہی تھی۔ سلام ہو تم پر اے محمد و ابراہیم، اے امام مسلم کے راج دلارو، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ خدائے غافر و قدیر تمہاری ننھی تربتوں پر شام و سحر رحمتوں کی نور برسائے۔